السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تصویر جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شاہریز خان کی تصویر ہے، علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کی۔ ان کی رہائی ہو گئی ہے شاہریز کی، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ خبروں میں گالی نشر ہو گئی، ٹی وی کے اوپر گالی چل گئی، یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج کچھ باتیں کہیں ایک تقریب کے دوران، وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ دیگر خبریں ہیں پاکستان سے، بیرون ملک سے، خصوصاً بھارت سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ بھارت پاکستان کے اندر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عالمی سطح کے اوپر کیسے ایکسپوز ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، جس طرح یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہریز جو ہیں وہ بری ہو گئے، رہا ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کی ضمانت ہوئی تھی، شیر شاہ کی بھی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ یہ روپکار آج دوپہر کو سامنے آیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہریز کے لیے روپکار جمع کروا دیا گیا تھا، اور پھر یہ تصویر شام کو سامنے آئی جس میں شاہریز کو رہائی کے بعد اپنے وکلا کے ساتھ کھڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسی کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک کوسچن اٹھایا ہے کہ بھائی علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی تو رہائی ہو رہی ہے، باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کی رہائی اس طرح کیوں نہیں ہو رہی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مروت جیسوں کو کون جواب دیتا ہے، ان جیسوں کو اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی ہے، استعمال کرتی ہے اور ضائع کر دیتی ہے، اور پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے انہیں پارٹی سے پہلے ہی نکال دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج یہ گفتگو کی، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے اب دونوں بیٹوں کی ضمانت ہو گئی ہے اور آج شاہریز صاحب کو رہائی مل گئی ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک شیر شاہ کے حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی روپکار آج ہی جاری ہو جائے اور وہ بھی آج ہی رہا ہو جائیں، اگر آج نہیں ہوتے تو کل ہو جائیں گے، لیکن ان کی بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں نا، بڑا ریلیف مل رہا ان کو، تو جب ریلیف مل رہا ہے تو یہ بڑے خوش ہیں، جب ریلیف نہیں ملتا تو پھر یہ عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ تو دیکھیں نا، ضمانت ان کا رائٹ ہے، اور جس قسم کا مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا اور جس طرح 2 سال تقریباً کے بعد ان کے اوپر یہ سارے معاملے کو ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ان کی گرفتاری ہوئی، مین چیز یہ ہے کہ کیا ویسے گرفتاری ہونی چاہیے تھی، کیا ویسے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا۔ اب یہ جو شاہریز ہے، شاہریز تو پوری دنیا بھی گھومتا رہا، باہر بھی وہ گیا، واپس بھی آیا، سپورٹس میں بھی شاہریز حصہ لیتا ہے، تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ جس طریقے سے شاہریز کو اور شیر شاہ کو گرفتار کیا گیا، پھر ان سے ڈنڈا برآمد کیا گیا، تو اسی وجہ سے پھر اس سارے معاملے کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اچھا جی، خبروں میں گالی چلی گئی اور اب ادارے نے معذرت بھی کی ہے۔ بنیادی طور پہ جیو نیوز کی ہیڈ لائنز چل رہی تھیں اور اس میں عوام کے تاثرات سنائے جا رہے تھے، اور ایک شخص نے کوئی بات کی اور آخر میں اس نے ایک نامناسب، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تبصرہ کر دیا، تجزیہ کر دیا، یا پھر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اور وہ خبر جو ہے وہ اسی طریقے سے چلا دی گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ان صاحب نے کہا کیا ہے اور کیوں کہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہر سال ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور یہ حکومت کیا کرتی ہے، ہر سال ہمیں اسی طریقے سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کافی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور آخر میں ایک نامناسب لفظ استعمال کر دیا، ایک طرح سے گالی دے دی، لیکن وہ شاید نیوز روم میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور وہ اسی طریقے سے گالی چلی گئی۔ اب وہ جو گالی اس نے دی ہے، میرے خیال میں اگر آپ مائک لے کے عوام میں نکلیں کسی جگہ پہ بھی پاکستان میں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں عوام آپ کو اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف معاملات کے اوپر وہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گالی تو خبر میں چلی گئی ہے، لیکن جو ایشو ہے اصل کہ جناب یہ گالیاں نکل رہی کیوں ہیں، عوام گالیاں دینے پہ کیوں مجبور ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت۔ اب سیلاب کی وجہ سے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام بھی آتے رہے، لیکن بڑی تعداد میں تو دیہات کے لوگ، عام جو کسان ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ شروع میں تو ساری توجہ جو ہے وہ لاہور یا 1-2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر ہی رہی۔ آج بھی خبر آ رہی تھی کہ دریائے راوی کی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ غالباً یہ تھیم پارک کا جو ایریا ہے وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے مالک کو گرفتار کیا گیا۔ اب وہ جو تھیم پارک کا ایریا ہے وہ بڑے برے طریقے سے وہاں پہ متاثر ہوا، وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں، گھر بنائے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹی جعلی ہے۔ بھائی پہلے کدھر تھی انتظامیہ؟ وہ افسران جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو روکنا تھا، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟
عام بندہ اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگاتا ہے، گھر بناتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو ہاؤسنگ سوسائٹی جعلی ہے. تو بھائی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی ڈبیا میں تو ہے نہیں ہے، زمین کے اوپر ہے. اگر وہ سرکاری زمین کے اوپر ہے یا دریا کی زمین کے اوپر ہے تو وہ جو افسران ہیں، وہ جو لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اس طرح کا کوئی فراڈ نہ ہو، کیا ان کو بھی کوئی پوچھے گا؟ اچھا جی، پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے اوپر الزام لگا تھا برطانیہ میں خاتون کے ساتھ زیادتی کا. اب وہ اس الزام سے ایک طرح سے پولیس نے ان کو تحقیق کرنے کے بعد بری کر دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فردر ایکشن اس کے اوپر ہم نہیں لیں گے. کسی خاتون نے ان کی شکایت لگائی تھی اور اب ان کا پاسپورٹ وغیرہ بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. سی سی ڈی کے مبینہ مقابلوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری، مزید 2 ملزم ہلاک، 4 فرار. اب سی سی ڈی کے حوالے سے مختلف خبریں آتی ہیں کہ جناب سی سی ڈی نے اس کو پکڑا، وہ مقابلہ ہو گیا، یہ ملزم پکڑا گیا، اس کو بھی مار دیا گیا. اب کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ملک کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے. کیا اس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی ملزم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس نے کوئی بھی جرم کیا ہو، آئین اور قانون اس کو سرٹن رائٹس دیتا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. لیکن سی سی ڈی کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے کاموں کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن جب تک اوور آل قانون کی عملداری نہیں ہوگی، آج سی سی ڈی کو کام کرنے کی اجازت ہے، کل نہیں ہوگی، تو معاملہ پھر وہیں پہ زیرو پہ آ جائے گا. اصل معاملات تب ہی حل ہوتے ہیں جب آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو حل کیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے، عدالتوں سے سزائیں ملتی ہیں، ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس کے دوران معزز عدالت نے یہ باقاعدہ کامنٹ کیا کہ ملزم برا انسان ہوگا لیکن اس کے کچھ حقوق بھی ہیں. سپریم کورٹ نے پولیس کے اوپر جو ہے شدید انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. اچھا، ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، ایک صحافی ہیں اور سرکاری ٹی وی پہ ہی وہ کام کرتے ہیں، ان کا نام ہم نے بلر کر دیا اس لیے کہ نام امپورٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ خان اچھے وقتوں میں جیل چلا گیا، ورنہ سی سی ڈی اس وقت بنی ہوتی تو عدت کیس میں خان کے نیفے میں پستول چل جانی تھی. اب یہ سرکاری ٹی وی کے ایک صحافی اینکر پرسن وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر مذاق ہو رہا ہے کہ جناب سی سی ڈی کسی کے بھی نیفے میں پستول سے یا کسی سے بھی بندوق سے وہ گولی چلا دیتی ہے یا کسی کا بھی پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جناب، یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیس مقابلے کیسے ہو رہے ہیں. اگر جینوئن پولیس مقابلے ہو رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ خبر سامنے آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انوار صاحب جو ہیں ایس ایس پی راؤ انوار، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی انہوں نے مبینہ طور پہ 400 جعلی پولیس مقابلے کیے، پھر وہ روپوش ہو گئے، پھر وہ ان کو سپریم کورٹ تک بلایا گیا، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ سارا ٹھپ ہو گیا. تو اب اگین یہ سی سی ڈی کے حوالے سے بہت ساری خبریں آج کل آ رہی ہیں کہ اتنے دنوں میں اتنے مقابلے ہو رہے ہیں. لیکن آپ لیول دیکھیں یہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک صحافی کہ جناب سی سی ڈی اگر پہلے بنی ہوتی تو عمران خان صاحب کا بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی انتظام ہو سکتا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے یہ کوئی لائٹ ہارٹڈ ان کا جوک ہو، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو معزز عدالت نے کہا ہے کہ بھائی ہر کسی کے رائٹس ہوتے ہیں. جرم کرنے سے آپ کے رائٹ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق آپ کو سزا دی جاتی ہے. ملزم جتنا بھی برا ہو، آئین اور قانون کے اندر جو اس کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. اچھا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی 77 سالہ عدالتی تاریخ میرے لیے کوئی قابل فخر نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت کے لوگ جو ہیں وہ ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جناب پھر ملک میں آئین اور قانون کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے بی بی سی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے اور بھٹو صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آزاد عدلیہ کرے گی، لیکن بعد میں ججز نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ تھا. اور بھی انہوں نے کافی باتیں کی اور کافی زیادہ تنقید کی. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ گائے بگائے جج صاحبان کی جانب سے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کا خط بھی سامنے آیا. اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک دفعہ پھر اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کہاں کہاں مسائل ہیں. اب ان مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ ذمہ داری تو عدلیہ کے اوپر ہی آتی ہے. اور پچھلے دنوں بھی معزز جج صاحب نے فرمایا تھا کہ انسانی حقوق کا اگر کہیں پہ کوئی تحفظ ہونا ہے تو وہ تمام جج صاحبان اس کے لیے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مل کے اس کا تحفظ کرنا ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کے سٹنگ جج صاحبان کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس آئیں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی تو یقیناً وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں. اچھا جی، NA 129 میں الیکشن ہونا ہے.
وہاں پہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ وہاں پہ ایک بجاج نیازی صاحب ہیں، ان کی نیازی ٹرانسپورٹ سروس ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر کافی آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا انتخابی نشان وکٹیں ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بتا رہی ہے جی کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چودھری ارسلان صاحب ہیں، جو حماد اظہر صاحب کے کزن ہیں۔ تو جناب چودھری ارسلان جن کا انتخابی نشان گیزر ہے، وہ وہاں سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں ہے۔ جو بھی بندہ کہتا ہے کہ جی میں تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں، عوام اس کو ووٹ دے دیتی ہے کہ اب تحریک انصاف کو یہ ڈر پڑا ہے کہ بھائی ہمارے نام پہ کوئی اور ووٹ نہ لے جائے، اور اس سے آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کا بھی اندازہ لگا لیں کہ حکومت میں تو وہ ہیں، لوگوں کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ لوگ وہ پی ٹی آئی جس کا انتخابی نشان بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس سے اثر یہ پڑے گا کہ ہمیں ووٹ بھی پڑ جائیں گے۔ پر اینی وے پی ٹی آئی کی جانب سے جو وضاحت جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ NA 129 میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جناب چودھری ارسلان احمد صاحب ہیں، جن کا انتخابی نشان گیزر ہے۔ اچھا جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، انہوں نے اکتوبر 2024 کے اکثریتی فیصلہ جو کیا تھا کہ جناب فل کورٹ بنایا جائے، معزز چیف جسٹس صاحب کمیٹی کے اس اجلاس میں نہیں بیٹھے تھے، غالباً منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جناب اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے، لیکن فل کورٹ نہیں بنا تھا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود فل کورٹ نہیں بنایا گیا، تو لہٰذا اب اسی وجہ سے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے، اور جو آئینی بینچ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بننے سے ہوگا یہ کہ جو عدلیہ کے اوپر مقدمات کا بوجھ ہے اس میں کمی آئے گی۔ اب وہ کس حد تک کمی آئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب 27ویں آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں کی گئیں لیکن ان سے معاملات اس طرح حل نہیں ہو سکے، تو شاید ان معاملات کو اب 27ویں آئینی ترمیم میں حل کیا جائے، جس میں ایک آئینی کورٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے، دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کب آتی ہے اور کب جو ہے معاملات جو ہے وہ مزید بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن فی الحال مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور فل کورٹ کے سامنے، فل کورٹ بینچ کے سامنے رکھا جائے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے اوپر جو پیغامات وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں وہ کون جاری کرتا ہے؟ مختلف لوگ اس حوالے سے اکثر بحث بھی ہوتی رہتی ہے، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ منصور علی خان صاحب کا بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کس طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، اندر تو ان سے تھوڑی دیر بات ہوتی ہے، باہر آ کے اتنے لمبے لمبے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں، تو کیا کوئی چیز اپنی مرضی سے بیچ میں ڈال دی جاتی ہے، یا جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی سے چیزیں ڈال دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کبھی بھی خان صاحب نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی یہ میں نے نہیں کہا اور میری مرضی کے بغیر یہ چیز ڈال دی گئی۔ اسی طرح جو سینٹ کے الیکشن ہوئے وہاں سے جو لسٹ آئی جس میں مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام تھا، تحریک انصاف کا ورکر بڑا اس پہ تنقید کرتا رہا، لیکن جو لسٹ باہر لے کے آئے تھے بیرسٹر صاحب جب خان صاحب کی ملاقات ہوئی بہنوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب یہ میں نے اس لسٹ میں اس کا نام نہیں ڈالا تھا اور یہ لسٹ جو ہے وہ کسی اور نے بھیج دی، یا یہ لسٹ ٹھیک نہیں ہے اور بیرسٹر صاحب نے اپنی طرف سے نام ڈال دیا تھا۔ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں، اچھا خان صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے باقاعدہ نوٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پین وغیرہ ہوتا ہے تو وہ نوٹس لیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں ہاتھ کے اوپر۔ انتظار پنجو تھا تو اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ کے لے کے آتے تھے۔ اسی طرح جو عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ پین وغیرہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بندہ نوٹس نہیں لے رہا ہوتا۔ یہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2-3 بندے اگر وہ پین کے ذریعے بھی نوٹس لے رہے ہیں یا زبانی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 2-3 بندے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، پھر باہر آ کے ان کو لکھ کے ٹیلی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔
جس میں خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے ان کو بھی اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ ان سے بھی مشاورت ہوتی ہے. دیگر جو لوگ ہیں وہ سارے نوٹس ٹیلی ہوتے ہیں. پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بات خان صاحب نے کہی ہے اور پھر جماعت کا موقف یا خان صاحب کا موقف دیا جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے وہ کہہ دیتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. باقاعدہ طور پہ ان کو ٹیلی کیا جاتا ہے. ہاں باقی خان صاحب جو کہتے ہیں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو, پارٹی کے اندر بھی اعتراض ہوتا ہے, باہر بھی اعتراض ہوتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بات بھی ان سے منسوب کی جاتی ہے, جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی جاتی ہے, وہ باقاعدہ خان صاحب نے کہی ہوتی ہے تو تب ہی وہ کی جاتی ہے. باقی اس کو شیئر کیا جانا چاہیے, وہ کیسے بات کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے غلط ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. اس بحث میں ہم نہیں جا رہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر کے نوٹ ساری چیزوں کو دیکھ کے ٹیلی کر کے اور اگلی دفعہ جا کے جب ملاقات ہوتی ہے اور خان صاحب کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے کی تھی, جو آپ نے کہا تھا وہ اس طرح ہم نے شیئر کیا. اچھا جی, اب تو عالمی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے. بھارت بلوچستان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے, پاکستان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں کھل کے اب سامنے آئی ہیں, جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ بھارت بہت زیادہ زوم میں تھا. بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس خطے کے اندر ہم چائنا کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں, امریکہ ہمیں کھڑا کر رہا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم جو مرضی کرتے رہیں. لیکن انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے یہ مغرب میں ایکسپوز ہوئے. کینیڈا کے اندر ایک کینیڈین شہری کو ٹارگٹ کیا گیا. امریکہ کے اندر وہ لوگ جو بھارتی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کے مخالف ہیں, ان کو ایجنسیوں کے ذریعے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو جب وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور پاکستان جا کے بتاتا تھا تو شاید اس طرح وہ بات مغربی حکومتوں کو سمجھ نہ آتی ہو. لیکن جب وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہ چیزیں کھل کے سامنے ہوئیں, اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہے. اور جو جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی, اس کے بعد پھر وہ سارا معاملہ تبدیل ہو گیا اور کافی زیادہ انڈیا کو جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ سبکی کا سامنا ہے. اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے اور وہ بار بار یہ بریفنگز دیتے رہے کہ جناب یہ تو واک ان دا پارک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم انٹرنیشنلی سارا بیانیہ کنٹرول کر لیں گے, پاکستان پہ حملہ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور پوری دنیا آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو اس میں ایک تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے ان کو شکست دی فوجی اعتبار سے, جس طرح ان کے رافیل گرائے, اور دوسرا یہ جو اوور کانفیڈنس ہو کے جو مینٹالٹی ہے جو اس وقت وہاں پہ رول کر رہی ہے, جو جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں, جس کا ذکر بار بار عمران خان صاحب بھی اپنی تقاریر وغیرہ میں بھی کرتے رہے کہ مودی کی وہ جو مینٹالٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو انفیریئر سمجھتے ہیں, اس کے اندر ہی اور اسی غلط فہمی میں اس زوم میں وہ مارے گئے. اور اب یہ جو ان کا معاملہ ہے, جس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کی مختلف واردات کے اندر ملوث ہیں, اپنی پراکسیز کے ذریعے کام کرواتے ہیں, وہ ساری چیزیں بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں. پاکستان بھی اس کو ایکسپوز کر رہا ہے, اور آئے دن جو ہے بھارت کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, ان کا یہ تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ان کے طیارے گرا دیں گے, ایسے کریں گے, ویسے کریں گے. لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے رافیل ایسے گریں گے, ایسے ہمیں شکست ہوگی. اس سے سارا معاملہ الٹا ہو گیا. اور مغرب نے بھی دیکھا, امریکہ نے بھی دیکھا کہ بھائی ہم نے تو ان کو چین کے سامنے کھڑا کرنا تھا, یہ تو پاکستان سے لتر کھا کے آ رہے ہیں, لتر بھی نہیں بلکہ لتر پولے دونوں کھا کے آ رہے ہیں, مطلب برے طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں کافی حد تک تبدیل ہو گئیں. اور اب جو ہے مودی صاحب کبھی چائنا بھاگ کے جاتے ہیں, کبھی رشیا جاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کبھی وہ کیا کہتے ہیں. تو کافی زیادہ مشکل میں ہے بھارت کی حکومت. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان سارے حالات کے اندر ادھر بہار میں الیکشن بھی ہے, تو پاکستان کے اندر وہ جو اپنی حرکتیں کر رہے ہیں فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ کمی لائیں گے, اس کے ذریعے وہ اپنی سبکی مٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن انٹرنیشنلی جتنا زیادہ مودی حکومت کی وجہ سے بھارت کو نقصان ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں. پاکستان کے اندر جو ان کے ادارے جو کچھ کرواتے ہیں اس کا بھی ذکر آپ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی
کہ انہی ایجنسیوں نے، بھارتی ایجنسیوں نے، بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے جو کینیڈا میں، امریکہ میں لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اس سے وہ مزید ایکسپوز ہوئے، ان کے لوگ وہاں پہ پکڑے گئے، اور پھر اب وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں وہاں کی حکومتیں کہ اگر یہ ہمارے ہاں اتنے دور آ کے اس طرح دہشت گردی کروا سکتے ہیں، تو جب پاکستان کہتا ہے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں تو یقیناً پھر اس میں وزن ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.